نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 186 پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد کے اعتبار سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ یہاں پہ عین کسرہ کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ ہے، تو ہم نے یہاں پہ وقف کیا تو اس عین کو نہیں پڑھا، عین کی زیر کو نہیں پڑھا، عین کو ساکن کر دیا۔ یعنی ان 6 حرکات میں سے، ریپیٹ کرتا ہوں، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یعنی ٹوٹل 6 ہو گئیں، تنوین 3 تنوین اور 3 حرکات۔ ان پہ جب بھی وقف کرنا ہے صرف اور صرف 2 زبر والی تنوین کو الف مدہ بنانا ہے، باقی سب کو ساکن کرنا ہے۔ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ نون غنہ، یعنی نون جب بھی تنوین کے ساتھ آئے تو اس کے اوپر غنہ کرتے ہیں، تو غنہ یہ ہے کہ عنی، یعنی نون کی آواز کو ناک کے بانسے میں لے جا کر گنگنانا تھوڑا سا۔ قریب اجیب، اظہار ہوگا تنوین کا، کیونکہ بعد میں حروف حلقی یا حروف اظہار ہیں۔ ان کے 2 نام ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ آگے چلتے ہیں جی، علم صرف میں دیکھتے ہیں، واو پہلے ہی کلمہ کو لکھتے ہیں، علماء کی 2 رائے ہیں، ایک کہتے ہیں استئنافیہ ہے، دوسرا اعتراضیہ ہے۔ تو اذا اس میں ظرف زمان ہوگا، آگے والا پورا جملہ یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ بن جائے گا۔ سألک، سوال، سین واو لام، ساوالا سے سین حمزہ لام، سآلا، تو یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، سألک، کاف جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل، کیونکہ فعل کے بعد آئی ہے۔ عبادی، عباد اور یا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی۔ انی، ان اور یا، ان حرف جارہ، یا ضمیر مجرور متصل۔ فا رابطہ لی جواب الشرط، انی، ان حرف مشبہ بالفعل اور یا جو ہے اس کا اسم۔ قریب، قریب، قاف را با مادہ سے فاعل کے وزن پر۔ اجیب، یہ کیا ہوگا جی؟ یہ جیم واو با مادہ سے اجوبا یجوبو سے اجوبو سے اجیبو بنا ہوا ہے۔ یہ اجیبو واو کسرہ کے ساتھ تھی تو اس نے اپنی حرکت ماقبل جیم کو دی اور واو یا میں تبدیل ہو گئی تو اجیبو بن گیا۔ تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ یہاں پہ اس میں ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے جی؟ آنا۔ ضمیر مرفوع متصل آنا۔ دعوہ تدعی، دعوہ اس دعان کا مصدر ہے، تو یہ مصدر اسم جمع اسم مرکب اضافی۔ دعوت الداعی، مضاف مضاف الیہ، مضاف جو ہے وہ منصوب ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اذا پھر اس میں ظرف زمان پہلے کی طرح، دعانی یہ 3 کلمات پر مشتمل ہے۔ دعا فعل ماضی واحد مذکر غائب، نون نون وقایا، یا ضمیر منصوب متصل، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، اور آخری صیغہ یا اور نا، واحد متکلم کا صیغہ۔ یہ وہی آنا واحد متکلم اور یا بھی واحد متکلم، یعنی وہ ذات جو آپ دیتی ہے پکارنے والے کی پکار کا۔
فل یستجیبو، یہ کیا ہے جی؟ یہ استجابہ یستجیبو سے ہے، باب استفعال ہے، استجوب یستجویبو، یستجویبو، واو کے نیچے کسرہ تھی، وہ کسرہ جیم کو ملی تو جیم مکسور ہے، اس کے بعد واو مطابقت کے قاعدہ کے مطابق نہیں ہے تو یا سے بدل گئی، تو یہ بنا یستجیبو۔ تو یستجیبو سے پہلے لام امر ہے، یہ پہلے 6 صیغے ہیں غائب کے صیغوں سے فعل امر بنانا ہو تو اس سے پہلے ایک لام امر کا اضافہ کرتے ہیں، اور لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ یہ تھا لیستجیبو، تو یستجیبو نہ تھا نا، تو لام نے آ کے نون اعرابی حذف کیا ہوا ہے، تو لام امر سے پہلے اگر فا یا واو آ جائے تو یہ لام کی کسرہ جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ بنا فل یستجیبو۔ لی مرکب جاری، واو عطف، یہ بھی اسی طرح امنا یؤمنو، یؤمنون تھا، یؤمنون جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس سے پہلے لام امر کا اضافہ جو ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، تو وہ ساکن اس لیے ہوا کہ اس کے پہلے واو آ گئی ہے، تو یہ وَلْيُؤْمِنُوا، بی پھر مرکب جاری۔ لعلہم، یہ اسم لعل منصوب ہے، یہ ہم ضمیر وہی ہے، ہما ہم، تو یہ اسم حرف مشبہ بالفعل کے بعد آئے تو یہ منصوب ہوتی ہے۔ یرشدون، رشدہ یرشدو، نصرہ ینصرو کے وزن پر یرشدون، جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس میں فعل اور فاعل ہے، فاعل کون ہے جی؟ یہ واو، یہاں پہ بھی یہ فعل اور فاعل ہے، فاعل کون ہے؟ یہ واو۔ یستجیبو میں فاعل کون سی ہے؟ یہ واو، جمع کا صیغہ۔ اچھا جی، پہلی ضمائر ہم ایکسپلین کر چکے۔ سآلہ میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کو ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ عبادی مرکب اضافی جو ہے اس کا فاعل بن رہا ہے، تو عبادی میں مرفوع ہونے کی علامت رفع نہیں پہچانی جائے گی، کیونکہ جب بھی کوئی ضمیر کے ساتھ مرکب اضافی ہو یا متکلم کے ساتھ، تو وہ اپنی اصلی اسی حالت میں عبادی کی حالت میں ہی رفعی حالت ہوگی، نسبی بھی ہوگی اور جری بھی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں جی علم نحو کی طرف۔ علم نحو میں پہلا ہی کلمہ ہم نے کہا واو استئنافیہ یا اعتراضیہ، واللہ عالم بالصواب، تو آگے ایک نئی بات سنی ہے، جاری ہوئی ہے، یا پچھلی کا اس سے کوئی ربط معلوم نہیں ہو رہا، تو اس لیے اعتراضیہ، بیچ میں ایک جملہ اعتراضیہ کی شکل میں۔ اذا ظرف زمان، سأل فعل اور اس کے ساتھ ہی مفعول بہ۔ جب قاعدہ ہے کہ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو اور مفعول جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں آ رہا ہو، تو وہ ضمیر فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کا ضمیر فعل فاعل مفعول ہونے کی بجائے فعل مفعول فاعل بنا ہوا ہے یہ جملہ۔ تو سأل فعل اور مفعول بہی، کاف ضمیر منصوب متصل ہے اور مفعول بہی ہے، عبادی اس کا فاعل ہے، انی متعلق، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے، عبادی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو وہ کیا کریں؟ پوچھے کس سے؟ کا، تجھ سے، کا سے مراد اے نبی، انی میرے بارے میں، یہ یا ضمیر جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے بارے پوچھیں تو انہیں بتا دو، بیچ میں ان بریکٹ فَإِنِّي قریب، میں ان سے قریب ہی ہوں، میں ان کے بہت قریب ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، اجیبو میں آنا ضمیر ہے جو فاعل بن رہی ہے، اس کو ہم ضمیر مرفوع متصل کہیں گے، اور یہ فعل اور فاعل بن گیا،
اور یہ مفعول بھی ہے. جب میں جواب دیتا ہوں کس بات کا؟ دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا. تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے. دعوت الداعی، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے. یا اگر یہ مصدر ہے تو اس کا معنی اس کا طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پکارنے والے کی پکار کا، چونکہ یہ مرکب اضافی ہے. اذا، جب، اس میں ظرف زمان. تو یہ چونکہ با محاورہ ترجمہ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اسی طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. تو ہم چونکہ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم نے ہر کلمے کو اس کے معنوی اعتبار کے ساتھ با محاورہ ترجمے کے ساتھ لنک کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ چیز میں بتا رہا ہوں. اذا دعانی، دعا اس ایک مذکر نے پکارا، ماضی. جب ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو اذا جمع ماضی از اکول ٹو مضارع، تو اس کا ترجمہ حال میں ہوگا جب وہ پکارتا ہے مجھے. یہ ہے مجھے، یا میں اس کی پکار سنتا ہوں. اذا دعانی، یہ ہے ترجمہ. اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. اجیبو، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. جب وہ پکارتا ہے. پکارتا کا معنی جواب دینا لکھا ہے. جواب دینا، میں جواب دیتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے. اذا دعانی، یہ ہے ترجمہ، جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. اجیب دعوت الداعی. آگے کیا ہے جی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، پس چاہیے، اس کا معنی ہوگا انہیں چاہیے. پس ان سب کو چاہیے. سب کس وجہ سے؟ واو فاعل ہے، واو جمع کے ضمیر ہے. تو انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور کیا کریں؟ واو عطف ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. شاید کہ وہ سب راہ راست پا لیں. تو یہاں پہ فعل اور فاعل یہ رابطہ لی جواب شرط. شرط کیا تھی؟ اذا دعانی. تو دو، یہ فعل اور یہ فعل درمیان میں عطف، تو یہ جملہ معطوفہ بنا. ایک جملے کا دوسرے جملے کے اوپر عطف ہے. تو آگے لعل کا اسم اور اس کی خبر. تو یہ ہم کہیں گے خبر لعل. فعل اور فاعل. یہ ہے جی آج کی آیت نمبر 186. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم اسی طرح پکاریں جس طرح وہ ہمیں پکارنے کا حکم دے رہا ہے. وما علینا الا البلاغ.